تو آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جب انہوں نے کہا یا اللہ اسے ایمان کی حالت میں موت دے دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، صرف اسے ہی نہیں بلکہ تمام مردوں کو زندگی بخش دیں تم چاہو تو۔ دو چیزیں ہوتی بیٹے، ایک تو اللہ کریم سمجھے جذبے میں فرمائے تم چاہو تو بخش دیتے ہیں، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز تم چاہو تو بخش دیتے ہیں، یہ آزمائش بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم کا پوچھ لینا بھی تم چاہو وہ ہماری مرضی پر آ گیا، جب ہماری مرضی پر آ گیا تو وہ آزمائش بھی بن جاتا ہے۔ یہ ذرا دھیان رکھیے گا، کسی بھی معاملے میں اگر تم چاہو تو پر آ جائے نا بات، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اختیار میں بات آ گئی۔ اب تو تمہارے اختیار میں بات آ گئی، تم چاہو کر دے گا اللہ کریم، بات تو پھر وہی ہے آگے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ایک تو جذبے میں تم جو چاہو کر دیتے ہیں، تم جو چاہو آزمائش بھی ہے، دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی بات کس لیے کہی گئی ہے۔ میں نے آگے بتایا نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس ہے تو وہ ایک مرید سے ناراض ہو گئے۔ جب مرید سے ناراض ہو گئے تو ہمارے پیر مرشد نے اپنے پیر مرشد کے سامنے جا کر ذرا انداز سے کہا سائیں آپ جو کسی سے ناراض ہو جائیں تو کریں گے کیا کر لیں گے، آپ بتائیں مجھے کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی ہدایت کی دعا کریں گے نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ہدایت کی دعا کریں، بات ختم کریں۔ مطلب کس طرح انہوں نے بات کی، وہ بڑے خوش ہوئے، ان کے انداز سے بڑے خوش ہوئے، کہا جاؤ میں نے اسے معاف کیا۔ یہ ایک اینگل ہے، ایک زاویہ ہے، جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں پر انسان معافیاں دیتا ہے، اور پیر کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا قصور نہیں جسے معاف نہ کیا جا سکے۔ دوسری بات ہوتی ہے یہی کام ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ ایک بندے سے ناراض ہو گئے، لیکن ناراض ہونے کے باوجود اس کے خلاف سٹیپ کوئی نہیں اٹھایا، اس کے خلاف سٹیپ کوئی نہیں اٹھایا۔ وہ آپ کے دشمنوں سے ملا، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے خلاف سٹیپ کوئی نہیں اٹھایا، کوئی اقدام نہیں کی۔ اس نے کسی اور مولوی کو ڈالا کہ بھئی ذرا میری سائیوں سے جو ہے نا معافی تلافی کرا دو۔ اس نے بھی وہی انداز اختیار کیا جو ہمارے پیر و مرشد نے کیا تھا، تو اس نے بھی کہا سائیں آپ کی مہربانی ہے، آپ نے تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس لیے مہربانی فرمائے اسے معاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے اسے معاف کیا، اسے کہو مجھے بھی معاف کر۔ اب یہ دوسرا اینگل ہے، لیکن کتنا آسان سا لگتا ہے، ایک پہلو دیکھیں گے تو کچھ اور ہے، اسی پہلو میں دوسرا پہلو دیکھیں گے تو کچھ اور ہے کہ جاؤ یار مجھے معاف کرو، میری جان چھوڑو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے اسی اینگل پر لیا ہوا ہے اپنی سوچ کے مطابق کہ دنیا میں جانے سے پہلے اپنا انداز یہ اختیار کر لو کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ نمبر 2، میری طرف سے کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ کل قیامت والے دن میں پکڑ کروں گا پاجی نے میرا دن آ جائے، میں نے انہوں معاف کرنا، یہ نہیں ہوگا۔ میں نے دنیا میں سب کو معاف کیا، اوپر بدلہ نہیں میں نے لینا، مانگنا ہی نہیں، یا اللہ انہیں میرے اینج کیتا سی، مانگنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیوں، یہ بھی ایک بات ہے، کیونکہ ہر بندہ، ہماری آزمائش اللہ کی طرف سے ہے،
ہر بندہ، ہماری آزمائش اللہ کی طرف سے، اس لیے جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا تو پھر لڑائی کس بات کی؟ جیسے بیمار کے پیچھے ہم ہی کھڑے ہیں، تو جب بیمار کے پیچھے ہی وہ کھڑا ہے تو کس کے پیچھے وہ نہیں کھڑا؟ تو اس لیے دنیا میں بدلہ نہیں، اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بدلہ نہیں، مینجمنٹ، اصلاح. اور اس کی ایک مین ریزن بھی یہ ہے جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ جب بندہ مر جائے گا نا تو اللہ کے حضور جائے گا. یہ میری آبزرویشن ہے، یہ میرا کہنا ہے، کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے. جب بندہ مر جائے گا اور اللہ کے حضور جائے گا، وہ معافی مانگے گا اللہ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کریم فرمائے گا کیا تو دنیا میں کسی کو معاف کرتا تھا؟ اگر تو دنیا میں کسی کو معاف کر دیتا تھا تو میں نے بھی تجھے معاف کیا. یہ میری آبزرویشن ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں خود، وہ دنیا میں خود کریں. اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر دھیان رکھنا پڑے گا کہ بھئی آپ بھی تو بدلہ ہی لے رہے ہیں، تو آپ سے بھی بدلہ لیا جائے گا. اپنے اندر وہ سٹائل اختیار کریں کہ جو آپ اللہ سے چاہتے ہیں خود بھی کریں. اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا. سوال یہ ہوتا ہے تو اچھا دوست ہے؟ اگر تو اچھا دوست ہے یہ اچھے دوست مل جائیں گے. کیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا، سوال یہ ہے کہ تو اچھا دوست ہے. جب کوئی انسان اچھا خود دوست ہوتا ہے تو اسے اچھے دوست مل جاتے ہیں، کیونکہ کوے نے کوے سے، باز نے باز سے اڑنا ہے. گدھے نے ہرن کے ساتھ نہیں رہنا، ہرن نے ہرن کے ساتھ ہی کلکاریاں مارنی. اس لیے میں نے کئی نقطے بیان کیے، معافی کے معاملے میں بھی، اختیار کے معاملے میں بھی، کہ اختیار دے دیا جائے تو ہوگا کیا. یہاں پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے ایمان عطا کیا. ٹھیک ہے، اس نے اپنا نقصان کیا، بلائیں ٹالتا رہا، اور اب خود اس پر آ گئی اور تو نے اس کے ایمان کی دعا کر دی. اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی بخش دیں، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ تمام مردوں کو زندگی بخش دیں. اگر اعتراض کرنے والا ہو تو وہ کہے گا پھر ماریا کیوں؟ پھر آپ سنیں، مار دیتا ہی تو ہوں کہنا پھر بخش سارے زندگی دے دیں. ٹھیک ہے، اعتراض کرنے والا ہر حال میں اعتراض کرے. دیکھنا یہ پڑتا ہے آپ اعتراض کو اگنور کیسے کرتے ہیں. اعتراض کو اگنور کیسے کرتے ہیں، یعنی اعتراض آپ کے منہ پر کیا گیا، آپ نے فیل ہی نہیں کیا، آپ نے فیل ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے یار، کوئی اور بات کرو، آپ پر اعتراض ہے، بھیا میں اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، چھوڑو یار. اگلا بندہ کہو یار جواب دے، یا ویسے دل نہیں کرتا، چھڈ پر ابھی گل ہے یار، چل. اس کو آپ کس سٹائل سے اگنور کرتے ہیں. اعتراض ہے آپ پر، اور کچھ اعتراض ایسے ہوں گے جن کا جواب دینا پڑتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ 2 چادریں تیرے پاس کیسے آئیں جبکہ تیرے پاس سب کے پاس ایک ایک چادر تھی؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرے ایک بیٹے کی، اس نے مجھے دی. وہ اس لیے دینا پڑا کیونکہ کردار پر حرف نہیں آنا چاہیے، کردار پر حرف نہیں آنا چاہیے، اس لیے دیا. مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں کہا جس نے دیے ہیں وہ سوال کر لے. جس نے دیے وہ سوال کر لے. سوال اس کا بنتا ہے جس نے دیے ہیں، جس نے دیے ہی نہیں یہ سوال بنتا ہی نہیں اس کا. ٹھیک ہے، دوسری بات، جس نے دیے ہیں واپس لے لیں، جتنے دیے ہیں نا ٹوٹل کر کے واپس لے لیں.
دو ہی چیزیں ہوں گی نا. ایک یہ جس نے دیے ہی نہیں وہ اعتراض کرے کیسے؟ اس کا حق ہی نہیں بنتا اعتراض کرنے کا. اس لیے آپ اس کا اعتراض سنتے کیوں ہیں؟ وہ تو سیدھا ہے تو کچھ دیتا ہے کہ نہیں تو کہیں جا تیرا کوئی کام میں اعتراض کرن جنہیں دیتے انہوں لے کے آ. دوسرا وہی کہ جس نے دیا ہے وہ سمجھ لے اندازہ لگا لے یار اینا میں دیتا کہ لے لیں. اس پر تیسرا کہ بھائی لے بھی لیا تو ثواب خان بھی دے دے جڑا تینوں ملیا وہ بھی سن دے دے ساڈے پر آسے کوئی گل نہیں. تو یہ ساری چیزیں عقل، علم، سنت، معرفت سے آتی ہیں. ہر بندہ اتنا جذبہ نہیں رکھتا کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو امیر لوگ ہیں پیر ان کے نیچے لگے ہوتے ہیں. اس لیے کہ امیر لوگ ان کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر امیر آدمی آپ کے دین میں رکاوٹ ہے تو امیر آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے دین میں رکاوٹ، آپ کی شریعت میں رکاوٹ ہے، چھوڑ دینا چاہیے. اپنے آپ کو کردار کا دھنی بنانا چاہیے کہ آپ کے کردار پر حرف نہ آئے. اب تصوف کا، صوفیزم کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے، نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک ان کے مرید کو دیکھا، وہ اتنا با ادب کے بیان سے باہر. انہوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضرت کیا آداب، شاہی آداب آپ نے ان کو سکھائے ہیں؟ کیا شاہی آداب آپ نے اس کو سکھائے ہیں؟ انہوں نے اس دور میں کہا 12,000 یہ مجھ پر لگا چکا ہے، 12,000 قرضہ پکڑ کر دے چکا ہے، مجال ہے اف کر سکے، بول سکے. یہ میں نے بیٹے صوفیزم میں واقعہ سنایا. اب دوسرا بھی سنا دیتا ہوں اسی پر، صوفیزم. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ نے باتیں کی، وہ جانے لگا تو اس نے 200 روپیہ حضرت کے ہاتھ میں پکڑایا. حضرت نے پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے یہ بتا یہ پیسہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں تمہارا مقصد کہ 200 دوں گا 2,000 آ جائے گا، برکت ہو جائے گی؟ کہنے لگا جی صحیح یہی ہے میرا. اب میں یہ 200 تم ہی رکھو، تم میرے سے زیادہ غریب ہو. ان لوگوں کے پاس صحیح عقل بہت تھی کیونکہ وہ نا دنیا کے نہیں تھے، وہ اس دنیا کے نہیں تھے. اگر اس دنیا کے ہوتے نا تو پھر اور طرح کا معاملہ ہوتا. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو بندہ طالب علم ہے، جو بندہ اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ خود کبھی اسے متکبر نہیں ہونے دے گا. ہوا کٹتا رہے گا، خود اللہ کٹے گا، کبھی خراب نہیں ہونے دے گا. ایسی گل ہوا دے گا، ایسی پریشانی پا دے گا کیونکہ اسے چلانے والا ہاتھی وہی ہے. جتنے وہ کچھ سمجھ گیا نا بس وہ ہوا ذرا سرک جائے گی. آزمائش کے بغیر تو ہے نہیں نا کوئی، اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی ایسا بنے اور میرا ہو اور ایسا بنے. وہ اس میں سے ہوائیں نکالتا رہتا ہے. کام اسی کا ہے، چلانا اسی نے، توفیق اسی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا. اپنی اپنی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہوتی ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اور میری بیٹی کے گھر میں اولاد پیدا ہونی تھی تو میں نے بلڈ گروپ پوچھا. میں ہاں بھائی اے پازیٹیو کس کا ہے؟ میں عباس کو کا پتہ کرو. انہوں نے کہا میرا او پازیٹیو میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، مجھے کچھ دوستوں کا پتہ تھا کہ ان کا اے پازیٹیو ہے.
لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ ایسا بندہ ہو جو ویلا ہو، کام والے کا نہیں لینا، وہ کام پر ہے، میں اس کا وقت ضائع نہیں کر سکتا، اس کا پیسہ ضائع نہیں کر سکتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ وہ لیا جائے جس کا وہ کیا کہتے ہیں ٹائم ضائع نہ ہو، ویلا ہو، وہ بندہ لیا جائے۔ پھر میں نے سوچا میں کیا کہتے ہیں ڈھونڈتے ٹھہر جو، میں نے بات کو کہا، میں کہا اے پازیٹو فون کا بندوبست کرو، ادھر سے نہیں ہونا چاہیے، اپنے طور پہ کرو۔ اس نے ارینج کر لیا، میں نے اس سے کہہ دیا میں کہ کوئی ضرورت نہیں، ارینج ہو گیا۔ اس کو میں نے کیوں کہا، میں کہ ذمہ داری ڈال کے دیکھو نا، ہم خود ہی پریشان کیوں رہیں، وہ پریشانی میں کر لے گا۔ اس نے کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے جس کی ذمہ داری اس پہ ڈال دیا جائے وہ خود کرے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ میں کس لیول کا ہوں اور میں کس طرح کا دوسروں سے بیہیو کرتا ہوں، اس کے ساتھ ویسے کیا جائے۔ دوستیاں یاریاں بنا کے رکھنی چاہیے، اجاڑ کے نہیں رکھنی چاہیے، اپنے تعلقات خود بنانے چاہیے۔ میں میری بات سمجھ آئی؟ کیونکہ بیٹے ہم کیا کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی تو کام چل رہے ہیں نا، وہ پہلے ہی تیاریاں ہونی چاہیے، خود ہی کرو، ایسا کرو، اس طرح سے کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی بخش دیں، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ تمام مردوں کو زندگی بخش دیں۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر معراج کی رات میں سارے انبیاء کرام جسم اور روح کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہو کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ یہ نہیں تھا کہ روح ادھر ہے جسم ادھر ہے، روح اور جسم کے ساتھ ہی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سارے اختیار ہیں، وہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ جہاں پر آپ نے جانا نا وہاں کی چیزیں بھی دکھا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں۔ خود نہ چاہیں، وہ چاہے گا تو ٹھیک ہے، خود چاہیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ پھر آپ کی منزل بدل جائے گی، آپ کی چاہت آپ کی منزل بن جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں، آپ صرف اللہ کو چاہیں، آپ نے اور کچھ نہیں چاہنا، آپ نے صرف اللہ کو چاہنا ہے۔ آپ کہ میں ادھر ادھر کی دیجیں نہیں، آپ نے نہیں، آپ کا کام صرف اللہ کو چاہنا ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں یہ آ جائے مجھے یہ چاہیے، لا الہ الا اللہ، نہیں چاہیے سوائے اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے دل چیز ہے نا ملنی چاہیے تھی، کہا لا الہ نہیں چاہیے تھا، یہ میرا مطلوب ہی نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ۔ اس مثال لے لینا، بندہ میری چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مجھے نہیں چاہیے اللہ، لیکن کوشش اپنے کرے روٹی کمانے کی، کدھر بیکاری بن کے نہ بیٹھ جائے صوفیوں کی طرح، پیروں کی طرح، اس طرح کی بات نہیں کر رہا، بات سمجھا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام مردوں کو زندگی بخش دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی یہ دنیا تو فنا کی جگہ ہے، اگر زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا۔ کیسی بات انہوں نے سیکھی کہ یا اللہ یہ دنیا فنا کی جگہ ہے، اگر تو اسے زندہ کر بھی دے گا تو مرنا تو پھر پڑے گا۔ اس پر بھی دو واقعے آ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے، بڑی تکلیف کاٹی، اور پھر اتنی درد اور تکلیفوں کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی دے دی۔ کسی نے جا کر ان سے پوچھا، حضرت مبارک ہو آپ کو زندگی دوبارہ ملی؟ تو کہنے لگے سارا رو پٹ لیتا، ساریاں سختیاں سہ لیتیاں، ساریاں بیماریاں دیکھ لیتی، اور پھر مرنا رہ گیا، اور مرنا پھر رہ گیا، پھر مرنا پڑا۔ اب سوچ کے آئی کہ یار چلے ہی جانا چاہیے سی، پھر مرنا رہ گیا اینا کچھ کرنے کے بعد۔
اب یہ سوچ کون لائے؟ ہم تکلیفوں میں گئے اللہ شفا دے انشاءاللہ اگوں میں کام نہیں کرا گا سانو پہ ہی ہوں وہ کہتے یار پھر مرنا رہ گیا. دوسری بات یہ میری اپنی سیلف کریٹڈ ہے. کسی نے پوچھا یہ مرنے کے بعد بندے واپس کیوں نہیں آتے؟ اب یہ ایک درد ہے. ایک ماں پوچھے میرا بیٹا چلا گیا ہے واپس نہیں آئے گا، تو کہا گیا کہ یہ جو بندے چلے جاتے ہیں واپس کیوں نہیں آتے؟ میں نے جواب دیا اللہ پیار اتنا کرتا ہے واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا واپس آنے. بات کلیئر ہو گئی. یہ سیلف کریشن ہے. جب آپ کا دل لگ جائے گا نا، جس طرف آپ کا ٹرینڈ ہو جائے گا آپ کو ویسے ہی خیالات آنے شروع ہو جائیں. کسی وقت ہم میسیجز بناتے تھے نا، چھوٹا روزانہ کا ایک بنانا کرنا، تو کوئی نقطہ نکل ہی آتا تھا. آج کل تو میں کسی اور جگہ پہ مصروف ہوں نا، تو وہ نقطے نکلتے ہیں اور طرح کے. وہ میں نے آگے بتایا نا، وہ جو چھوٹا سا بنایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں اور معذرت کر لی، اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے کے معذرت کر لیں، معذرت قبول کرتے. اچھا حالانکہ ہم تو عام آدمی ہیں. اس پوسٹ میں سے ہماری پوسٹ ہے چھوٹی سی، کچھ نہیں لکھا، صرف یہی لکھا اتنے بندے آئے اندر سے نکل کر، اتنے بندے آئے میں ڈیلیٹ کیے ہیں، اتنے بندے آئے میں کوئی اندر ہی رہن دینے ہیں، اندر ہی رہن دینے. او فرقہ واریت نہ کرو، یہ نہ کرو. حالانکہ میں نے سوال صرف اتنا کیا سمجھانے کے لیے کہ جناب آپ نے غلط بات کی ہے نا تو معذرت کر لی. ایک کہنے لگا اس نے معذرت کر لی ہے نا، تو میں نے کہا میں تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، معذرت کر لی ہے نا. کہتا نہیں کسی کو دلیل سے پہلے پوچھنا چاہیے اس نے کیا کیا. میں کہا معذرت کیوں کی؟ اگر دلیل دینی تھی تو پھر معذرت کیوں کی؟ دلیل ہم پھر دلیل مانگیں جب وہ معذرت کر رہا ہے تو دلیل کس بات کی؟ اس نے معذرت کی ہے نا، غلط ہے تو کی ہے، یا پہاڑ چکیا کہ نہیں یار اچھا چل پھر مکر لینا، ایک گل ہوئی. اچھا اب جواب کسی کے پاس نہیں، ہوئے تو خون ریزی کروانی ہے تو فساد برپا کروانا. میں نے سوال پوچھا، عقل دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ سوال خطرناک ہے. کتنا چھوٹا جا سوال ہے. وہ کہتے نہیں کوئی ایسی گل نہیں، میں انج نہیں کیتا. ٹھیک ہے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو بھی کر کے دیکھ لیں، اگر ہوتا ہے تو پھر ہوتا بڑا کچھ. یہ میرا اپنا سیلف کریٹڈ سوال ہے نا. کیا رینج کر تو بڑے بندے آ. اچھا ویسے عام پوسٹ جو ہوتی ہے نا لگے وہ 1000 بندے تک چلے، وہ 11000 کراس کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. آگے ریئیکشن کو نہیں دیتے، بس پتہ ہمیں تو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ کتنے بندے دیکھ رہے ہیں، کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، تو پتہ لگتا ہے گل چھوٹی نہیں ہے کہ بھاری ہو. اچھا اس کے ایک اور چیز دیکھیں، دے تو جڑا جماعی امت کا کام کرتا ہے پر وہی کر، ادھر ادھر کی گل نہ کر. اب اس پر آپ کیا سمجھے؟ سارے نے پتا میں کی کرتا، پتا سب کو ہے، حصہ نہیں پانا، لگا رہے دے دے کنہ تو تھکتا ہے، جدو تھک جائے گا سانے بھی دسی. تو چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے سر پھاڑ دیتی ہے پکڑ کے. اب اس پر میں نے کتنی سمجھ دی کہ بیٹے لفظوں سے ایمان چلا جاتا ہے. تم نے غلط بولا ہے، تجھے عاجزی کرنی پڑے گی، رونا پڑے گا، اللہ تجھے معاف کر. جو معذرت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت الفاظ اس قدر شدید ہونے چاہیے کہ سب کے سامنے، کیونکہ اسے سب کے سامنے وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ یار میرے کو غلطی ہو چکی ہے، تسی کہو تو میں بیان کرا، نہیں تو میں نہیں کرا گا یار، میرا حق نہیں بنتا یار، میرے کو گل بڑی غلط ہو گئی. جب معافی مانگنی ہوتی ہے نا تو پھر معافی اور طرح سے مانگنا. یہ معافی مانگنا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، ہم مانگ سکتے ہیں، ہم مانگ سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں میں اگر کہیں غلطی کروں گا نا، میں کہوں گا یار غلطی ہو گئی، معافی.
میں اگر کئی دفعہ آپ کو کہتا ہوں جس دن میں سمجھ گیا نا میری تبلیغ میں اثر نہیں، میں تبلیغ کرنا بند کر دوں، اثر ہی ختم ہو گیا. ہم وہ کیا کہتے ہیں ایک کو جی تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں، دے ہی کچھ نہیں دے، اگلے کو مل کچھ نہیں رہا، تو کرنے کا فائدہ کیا بیٹے؟ وہی کہانیاں سنا سنا کے اپنا گزارا کرنا ہے، بند کر دو. کیونکہ جب بندہ ٹھہر جاتا ہے نا پھر کہانیاں سناتا ہے، لیکن جب چل رہا ہوتا ہے نا پھر نقطے سناتا ہے، بتاتا ہے، اس کے اندر سے نقطے نکلتے ہیں. تو اس لیے معافی مانگنا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. دیکھو نا وہ میرے خلاف کہہ دیا گیا دیوبندی لگتا ہے، وہابی لگتا ہے، فلانا لگتا ہے، ٹھنگرا لگتا ہے، اور جب پکڑ اس کی ہو گئی، بندے کی عالم کی پکڑ ہو گئی، اس پر فتوے آ گئے، اور فتوے جینون تھے، کوئی ایک فتوے نہیں آئے. اگر حسام الرحمن کے 36 فتوے تھے نا تو ادھر بھی 36 فتوے ہی آ گئے. ہمارا واقف کاری کوئی نہیں، فتوے آ گئے، فتوے اس کے خلاف آ گئے. اب چاہیے کہ معافی مانگ لیں، نہیں مانگ، ہمت نہیں پڑتی میں ایک چھوٹے سے معافی مانگ لوں، ہمت نہیں پڑتی. حالانکہ میں نے معاف کیا، مجھے کیا لینا دینا تھا، مسئلہ تو علمی تھا، میرا تو کوئی رولا نہیں ہے. میری ذات میں تو آگے کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں اس دنیا میں سب کو معاف کیا، میں تو کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کوئی بدلہ ہی نہیں لینا. بات علمی تھی کہ علمی لحاظ سے یہ تھا. دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسائل میں سے گزارا تو ہمارا ویژن بڑھا، ہمیں پتہ چلا یہ اصل کیا ہے. کسی کو بھی معلوم نہیں تھا اصل کیا ہے، جو کہنے والا تھا اسے بھی معلوم نہیں تھا اصل کیا ہے. لڑائی کس بات پر ہے، دیوبندی اور بریلوی میں فرق کیا ہے اسے بھی نہیں پتا تھا. جب سر پر پڑی تو ہمارے لیے کئی رستے کھل گئے، پھر ایسی بند ہی نہیں کیتے، پھر ایسے ہوتے چوکے چھکے لانے رہے ہیں، پھر ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے. اس لیے وہ کہتا ہے نا جمع امت کا جو کام کرنا نا کر تم کہڑے پاس ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا سب کو پتہ ہے. ایک ہمارا دوست تھا تو فوت ہو گیا ہوا، خیال گجر، اس نے میرا کافی ساتھ دیا تھا. تو وہ کہتا تھا، کہنے لگا یار رضوان ایتھے نا شاہی قلعے دے کول نا ایک نائی سی، وہ کہندا سی فرانچ کٹ داڑھی نہیں کروان والے میرے کو نہ آن، داڑھی کٹوان والے میرے کو نہ آن، اسی نہیں جے کرنے. کہندا انہوں قیامت والے دن سارے نائیاں دے سامنے کھڑا کیتا جائے گا کہ اے بھی روٹی کھاندا ہی پیا سی، داڑیاں دے کٹدا حرام کام نہیں کرتا سی، تے بھی تے کھاندا ہی پیا سی، تے تانوں کیوں نہیں مل سکدی سی. کہندا تینوں بھی کھڑا کیتا جائے گا کہ تہاڈے دور وچ اے بھی تے ہے سی نا، جڑا کردا پیا سی تسی کیوں نہیں. ہن جنہیں پہلے کدی کیتا نہ ہوئے وہ کرن لگ پوے تے اگلے نے کہنا بھائن ہے رے کیڑی راہ چل پے ہو. سانوں کسی نے کہنا کچھ نہیں. ہم نے اگر بولا کہ یار یہ حدیث ہے، بعد میں پتہ چلے حدیث نہیں، ہم نے معافی مانگ لی، پائی نہیں دے حدیث کوئی نہیں دے گی. ہم نے توبہ کی، نہ کسی کا ڈر نہ کچھ اور کہ کوئی کیا کہہ دے گا. کہہ لے جو کہنا ہے، اللہ سے ڈرو. تو مرنے کے بعد بندہ واپس کیوں نہیں آتا؟ اللہ پیار ہی اتنا کرتا ہے، واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور یہ میری اپنی بھی سوچ ہے، یہ میری اپنی بھی سوچ ہے کہ اس دنیا سے وہ عالم بہت اچھا ہے. یہ اتنا اچھا عالم نہیں ہے، یہ عالم امتحان ہے، پھنسے ہیں. یہاں پر وہ بندہ کامیاب ہے جو کہتا ہے میرا ککھ نہیں ہے، کوئی میرا نہیں ہے سوائے اللہ دے، میرا کوئی رشتہ جی بھائی کسی نال نہیں جے، میرا رشتہ صرف اللہ دے نال. اچھا وہی رہے گا جو اللہ سے رشتہ رکھے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں، بیٹا باپ سے کہے تو نے میرے لیے کیا کیا، یہ بیٹے کا بنتے نہیں کہنا. بیٹے کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں ابو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا. بیٹے کو تو یہ کہنا نہیں چاہیے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں.
ہمارے والد صاحب جو تھے نا کسی وجہ سے سسپینڈ ہو گئے. جب سسپینڈ ہو گئے نا تو گھر کا خرچہ ذرا تنگ ہو گیا. چھوٹے ہوتے اتنا ہی میں ہوں گا مجھے نہیں معلوم. مجھے یاد ہے کہ میں جو گھر میں چیزیں چھوٹی چھوٹی پڑی ہوتی ہیں نا, میں نے باہر گلی میں نا سڑک پر, جیسے باہر ہے سڑک پر, وہ کپڑا بچھایا, کوئی چیزیں رکھ لی, 2-4 کوئی پرانے رسالے رکھ لیے, کوئی ایسا کر لیا. تے سارے محلے دار ہی سن, انہیں آنا کرنا اے کنے دا انج دا. اس میں نے میرے خیال سے 8 آنے یا 2 روپے کمائے, 8 آنے یا 2 روپے کمائے. بس وہ مجھے ایک سین یاد ہے, بس رکھنے کا سین یاد ہے, کمانے کا سین یاد ہے. آگے کیا ہوا, کتنے دن ہوا مجھے نہیں معلوم, کتنے دن میں نے یہ کام کیا یہ نہیں مجھے معلوم, یاد ہی نہیں ہے. اتنا چھوٹا میں تھا کہ مجھے یاد نہیں. لیکن کمائے یہ مجھے کیوں یاد ہے کہ میری ماں نے بلایا مجھے, کہا پتہ ٹماٹر تے لے کے آئیں. میں کہا امی میں لے کے آیا. کہا پیسے؟ میں کہا امی پیسے ہیں. میں گیا ٹماٹر لے کر آ گیا. یہ بس مجھے یاد ہے. اب کیونکہ عادت ایسی تھی نا, عادت ایسی تھی کہ کچھ کرنے کی بنسبت اس کے کہ بندہ ڈال دے کہ ساڈے پیو نے کی کیتا. مجھے یہ شوق ہی نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ میں کی کرنا ہے, میں کچھ کروں گا تو آگے چلا جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے. تو انسان جو ہے نا باپ کو برا نہیں کہنا, خود اچھا بننا, کیونکہ تیرا رب ہے. تو اپنے باپ دے رب دے سر تے نہیں چلنا, اپنا رب اپنے تلاش کرنا. کہ لب لے اپنا رب پا توں, ساڈے نال اپنے رب چل. دیکھیں بیٹے, جو پیر ہوتا ہے نا اس نے اصلاح کرنی ہوتی, لیکن جو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ کسی کو نہیں مل سکتا. اس نے اپنا آپ پیدا کرنا ہے. تعلق کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے اپنی محبت سے نسبت نبھانی ہے, تعلق جوڑنا ہے. ہوں وہ اگر انہوں انج کہہ لیتا جائے اور بلی سارے طریقے دس دینی ہے پر درخت تے چڑھن دا نہیں دس دے, یہ غلط ہے. یہ مثال ادھر نہیں لگے, کیونکہ وہ تو سارا کچھ بتا رہا ہے, وہ سارا کچھ بتا رہا ہے, چلنا آپ نے. اس پر بھی ایک بات کر لیتے ہیں. اگر آپ میری بات چوری کر کے آگے لگا لیں تو آپ بڑے نہیں بنیں گے. بڑے تب بھی بنیں گے جب آپ اپنے اندر سے بات نکالیں گے, مثال بنائیں گے, تب آپ بڑے بنیں گے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کے اندر سے میری بات نہیں نکلے گی, وہ اس لیے کہ جو محبت کرنے والا اس کے اندر وہی تو بات رہتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری بات رہے؟ اس لیے وہی رہے گی, وہی باہر نہیں جاتی. کیونکہ جی اس وقت جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا اس وقت حالت کچھ اور ہوتی, ویسے ہوئیے تو آپس ہور طرح دی, لیکن جب یہاں پر بیٹھے ہوں بات کیفیت کچھ اور ہوگی. یہاں پر بیٹھ کر جو باتیں ہوں گی نا وہ واردات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی یہ دنیا تو فنا کی جگہ ہے, اگر زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا. کیا بات ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرن تو پہلے مر جانا ہے سبق اہل طریقت دا, مر کے دل بر نو پانا ہے سبق اہل طریقت دا, جس سے یار تے جان نو وارے نہ اے کفر ہے عشق دے مذہب وچ, جو کر کے دسدا اے پروانہ اے سبق ہے اہل طریقت دا. مطلب اس طرح کو شعر ہے. تو لفظ بڑے اچھے ہیں نا کہ جس سے یار تے جان نو وارے نہ اے کفر ہے عشق دے مذہب وچ. اچھا جی, تو اگر زندہ ہو بھی گیا تو پھر مرے گا, اس لیے اسے دائمی زندگی بخش دے, اس لیے اسے دائمی زندگی بخش دے. دائمی ہمیشہ کی زندگی یعنی قبر چلتی رہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک تو نماز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے دائمی صلاۃ, دائمی نماز, یعنی کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا, یہ دائمی صلاۃ, اس کو نام دیا گیا دائمی صلاۃ, کہ ہمیشہ کا ذکر یہ بندہ کرتا ہے. اور یہ نماز جو ہے نا اس کی دل کی یہ بھی ہوئے. لاکھ لوگ کہتے ہوں یہ دل میں ذکر کرنا بدعت ہے یا کچھ ہے. سوال یہ ہے اگر بندہ کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے, وہ اپنے دل سے اللہ کرتا ہے تو کی گناہ کہتا ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے.
اگر اس پر اس کے اثرات مرتب اچھے ہوتے ہیں تو یہ وظیفہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں. اس لیے اسے دائمی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا یقیناً تمام مخلوق ہمارے سامنے حاضر شدہ ہے، سارے جے بھی نہیں، کوئی وہ تو کچھ چھپیا نہیں ہے، ذرہ ذرہ ذرے دے اندر ذرہ ہر چیز موجود ہے. اے لوگو سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لیے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے. بڑی اچھی گل کی تھی انہوں نے. اے لوگو سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لیے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے. اسی نقصان ہونا نہیں دینا چاہتے، نقصان ہو جاتا ہے، اختیاری اضطراری. کہتے اختیاری ہے وہ ثواب گھٹ ہے، اضطراری ہے رب نے پاک دی درجہ ود گیا، مرضی ہو دی. بندہ کہتا میں زور لانا لگتا نہیں، وہ ہلنا ہی نہیں. ایک بندہ موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، گاڑی سے جا رہا ہے، وہ بریک لانا بریک نہیں لگتی، بریک حضرت ملک الموت نے پھڑی ہوتی لگنی نہیں، تو تیری باری آ گئی ہے. کہتا یار پیچھے تو ٹھیک کروائی سی، کوئی پیچ نہیں کہ ٹھٹے لگیا کی ہو گیا یار، کوئی پتہ نہیں. کہانی تو مک جاتی اتنے آ کے کہ روکیا کنے میں. اچھا جی، اے لوگوں سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لیے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے. انسان کا فرض ہے کہ مجاہدے کر کے جسم کو گٹائے تاکہ روح کو بڑھاؤ حاصل ہو جائے، کیونکہ جسم کے گٹاؤ سے روح کی بلیدگی ہوتی ہے. جسم جتنا کٹے گا انہیں روح بدے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ موٹا ہے تو کم ہو جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی خواہشیں کم کر، ضروری چیزوں پر رہے. اس پر بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا پیٹ بڑھا ہوا تھا. کسی نے اسے کہا اور تو کہتا ہے تجھے معرفت الہی حاصل ہے تک ڈر نہ گڑے آئی. آپ فرمانے لگے معرفت الہی کا تعلق دل سے ہے، پیٹ سے نہیں. ٹھیک ہے نا. ان بندہ پوچھے کہ یار تو اٹھایا کتنے کرتا پہ، تینوں کی تکلیف؟ ایت نہیں ہو سکتا کہ دنیا چ جسے ایکو جے رہن، نہیں رہنا. ایک ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ جنہوں چاہتا چھوٹا کرتا، کسی بڑھا دیتا، کسی اونچا، کسی لٹما موٹا، سب کچھ کر دیتا. انسان کا فرض ہے کہ مجاہدے کر کے جسم کو گھٹائے تاکہ روح کو بڑھاؤ حاصل ہو سکے، کیونکہ جسم کے گھٹاؤ سے روح کی بالیدگی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح انسان کو قدرتی طور پر جو جسمانی تکالیف پہنچتی ہیں وہ بھی اختیاری مجاہدوں کا کام کرتی ہیں. ان پر انسان کو صبر اور شکر کرنا چاہیے. جو جسمانی مصائب بحکم خداوندی پہنچتے ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کا کام کرتے ہیں، جیسے میں نے آگے بیان کیا. گو اللہ نے اپنے حکم سے مجاہدے پر لگا دیا، اس لیے وہ مصائب شکریہ کا سبب بنتے ہیں. باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی. بس یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے کے لیے جو ہوتا ہے فارمولا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے ایسے کہا، میں کہ یار لڑکی کا نام اگر اقرب رکھا جائے، اقرب، تو کیسا رہے گا؟ کیونکہ ایک تو عین کے ساتھ نا اقرب، وہ بچھو، وہ میں نے پڑھ لیا ہوا تھا. ایک ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، ایک یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں وہ قریب کے معنوں میں، رشتہ داری کے معنوں میں لے رہا تھا. اقرب نام کیسا رکھا جائے؟ اس نے پوچھا، مفتی صاحب نے کہا رکھ سکتے ہیں لیکن صحابیات کے نام پر رکھیں. یہ دعوت اسلامی والوں کا کام ہے، بس وہ یہی کہتے ہیں. پھر میں نے ایک اور سے پوچھا، انہوں نے کہا مذکر ہے یہ نام، مؤنث نام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں، وہ جو ہے نا وما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ قربہ نام رکھ لیں. یہ مؤنث ہے، یہ نام رکھ لیں. ایک اور نے کہا ہے یہ نام مذکر لیکن رکھ سکتے ہیں، اس میں مذائقہ کوئی نہیں. تو اب لفظوں میں مذکر مؤنث ہے نا،
لفظ مذکر مونس ہے، لیکن نام رکھنے میں حرج کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے پھر سوچا میں کہ یہ نام جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، تو میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو اس کو اقرب فاطمہ کرتے ہیں کہ وہ نسبت سیدہ فاطمہ سے ہو، کیونکہ جب میں نے اس کا نام رکھا تھا تو سیدہ فاطمہ کے نام پر رکھا تھا. تو اب بھی میں نے کہا کہ ماں کا نام بھی فاطمہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بیٹی کو بھی اس سے ملا دیتے ہیں اقرب فاطمہ. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں کچھ چیز تلاش کرتا ہوں، پھر سارے اس کے جزیات تلاش کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک رہے گا، پھر رولا ڈالتا ہوں تاکہ اگر غلط ہو تو مجھے کوئی بتائے گا. میں ان میں سے نہیں چھپ کے رکھنا چاہیے، میں کھلے عام داستا تاکہ اصلاح ہو جائے، کوئی نئی چیز مل جائے. بس دماغ میں آ گیا نا یار یہ اس طرح سے نام رکھا جائے تو کیا ہوگا، اس پر میں نے تحقیق کر لی. میں نے کل بتایا تھا کہ بھائی وہ بندہ کہنے لگا کہ 3-4 نام سینڈ کر دیو. میں کہ تو دس مینوں ایک ہی گل ہوئی، انہیں پھر ایک دسیا، میں کہ غلط ہے یہ مطلب ہے. پھر اس نے کہا کہ مریم اور خدیجہ میں سے کون سا رکھوں؟ اب اس نے پوچھ لیا، میں کہا مریم رکھ لو، بات ختم ہو گئی. یہ کہڑا کام ہوا کہ میں دسنا ہے تو تو رکھنا ہے؟ ماما ہے کوئی گل کرنے والی؟ کیونکہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا بعد میں کہ یار اس کا معنی نہیں ہے، کیونکہ نیٹ پر نا اتنے نام پڑے ہیں، اتنے نام پڑے اس کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے، اور کئیوں کا مطلب بھی غلط ہے. مثلا ایک لفظ تھا مرسا، مرسا شاید نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکڑ، تکبر. وہ لکھا ہوتا ہے رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے یار، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ حدیث پاک کے مطابق اچھا نام رکھنا یہ ادب میں سے ہے. محمود، احمد، احمد ایک کوئی لفظ نہیں. مطلب کہ اگر باپ کا نام احمد ہے پتر کا نام محمود ہے، مطلب ایک کوئی نام ڈفرنٹ ہے. کل کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ تمہیں کل وہ کیا کہتے ہیں مقام محمود پر کھڑا کیا جائے، وہاں پر محمود، مقام محمود وہاں پر کھڑا کیا جائے، ٹھیک ہے. میرے لیے مقام محمود مانگا کرو، لفظ دیکھو جے تو بندہ کہتا ہے یار دونوں مطلب ایک کوئی ہے، چینج کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پہچان لیتا ہو کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے. نام رکھا جائے گا محمود احمد، ٹھیک ہے، باپ کا نام بھی آ گیا، بیٹے کا نام بھی آ گیا. تو اس لحاظ سے جو ہوتا ہے نا سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، ہمیں ڈنگڑ پاؤں نہیں. میں نے کوئی نہیں اس طرح کا کبھی سوچا تھا کہ نہ کڑے رکھنے نہیں، ٹھیک ہے. جڑے مرضی جڑے تڑے خاندان نہیں نا گا وہ نہ رکھ لو، تڑے ناج حتیجہ نہیں گا رکھ لو، تڑے میرے خاندان نہیں جنا ہوئے وہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. اسی کہتے ہیں نہیں چوندا جہا ہونا چاہیے جہاں کدی کسی نے رکھا ہے. پھر ہمارے ابو تھے نا تو ان سے پوائنا کوئی چوندا جہا نہ دسو، کہتے ابلیس رکھ لے، شیطان رکھ لے. کہتے نہیں پوائنا، کہتے یار چوندا جہا دیکھا جو کوئی نہیں رکھتا، فرعون رکھ لے، نمرود رکھ لے، کوئی ایسا جی نہ رکھنے تو پھر ایسے جی دس دن نہیں. اس لیے میری بات سمجھے نا، کوئی لگی لٹی ہے. یہ کاشف تھا تو اس نے جب بھی مجھ سے نام پوچھنا نا، اس کی ایک بہت اچھی عادت ہے، اور شاید وہ وجہ کوئی نام نکل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. میں کہتا کی نام رکھا ہے، میں کہ واصف رکھ لے، ٹھیک ہے. صحیح کی نام میں ناشد رکھ لے، صحیح کی نام میں حارث رکھ لے، یا اس کی چھوٹی بیٹی ہوئی صحیح کی نام میں کہ یسرا رکھ لے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، میں کہ یسرا رکھ لے کہ تنگی کے بعد آسانی بھی ہے. ایویں ہی تو ہوں کوئی میرے پوچھے نا، گھر والے میرے پوچھنا، میں کہ مینوں نہیں نام دا پتا، جہاں پیو رکھے رکھ لے، نہیں آتا دماغ میں کیا کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.